پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور کل استنبول میں ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کا اعلیٰ سفارتی اور عسکری سطح کا وفد اس مذاکرات کا حصہ ہے۔ اب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ پاکستانی وفد کسی صورت اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مذاکرات کے اگلے دور میں پاکستانی وفد کی جانب سے افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائیوں پر افغان وفد سے تحریری ضمانت طلب کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ کہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی افغان وفد ہیلے بہانوں سے کام لیتا ہے یا پھر وہ تحریری طور پر ان کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کی تحریری یقین دہانی بھی دے گا، کیونکہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان گزشتہ مذاکرات کے دور میں جن معاملات پر ڈیڈ لاک تھا وہ ڈیڈ لاک اب بھی بدستور برقرار ہے، اور مذاکرات شروع ہونے سے قبل جو ماحول ہونا چاہیے تھا وہ ماحول افغانستان کی منفی رویے کی وجہ سے نہیں بن سکا۔ لیکن مبصرین کی نظر میں اگر مذاکرات کے اگلے دور میں جنگ بندی پر ہی دونوں ممالک اتفاق کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا بریک تھرو تصور ہو سکتا ہے۔ لیکن فی الحال زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ 25 سے 30 اکتوبر کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات ایک لحاظ سے ناکام ہوئے، کیونکہ ان میں دہشت گردی کی مانیٹرنگ کے حوالے سے میکانزم طے نہیں ہو پایا۔ پاک افغان صورتحال پر گہری نظر رکھنے والے مبصرین کا خیال ہے کہ مذاکرات کا اگلا مرحلہ کتنا کامیاب ہوگا اس بات کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ فریقین کی جانب سے اعتماد سازی کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد کا شدید فقدان ہے، اور 30 اکتوبر سے اب تک یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دونوں اطراف سے تند و تیز بیانات جاری کیے گئے، اور اب تک دونوں ممالک میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کو لے کر ڈیڈ لاک دکھائی دے رہا ہے۔ اب یہاں تک کہ نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے حال ہی میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ افغانی وزیر خارجہ امیر متقی نے انہیں 6 بار فون کیا ہے، لیکن انہوں نے جواب میں ایک ہی بات کی ہے کہ ہمیں افغانستان سے صرف ایک چیز چاہیے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ یعنی اسحاق ڈار کے بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ افغان حکومت پسپائی اختیار کر رہی ہے اور وہ مذاکرات کے ذریعے حل نکالنا چاہتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کرنے سے کترا رہی ہے۔ یہاں تک کہ افغان وزیر خارجہ اس بات سے انکاری ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اسحاق ڈار سے کوئی رابطہ کیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ افغانستان کے لیے پاکستان ہر اعتبار سے اہمیت کا حامل ملک ہے، اور افغانستان یہ جان چکا ہے کہ اگر کشیدگی مزید بڑھی تو نہ صرف اس کا عسکری نقصان ہوگا بلکہ اس کے تجارتی، معاشی اور سفارتی مفادات بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ یعنی اسی احساس شکست کے بعد افغان حکام نے ترکیہ کے ذریعے دوبارہ مذاکرات بحال کروائے تاکہ تصادم سے بچا جا سکے۔ دوسری اہم وجہ افغانستان کی اندرونی معاشی مشکلات بھی ہیں۔ طالبان حکومت کو بین الاقوامی سطح پر اب تک پذیرائی نہیں مل سکی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت افغانستان زر مبادلہ کی شدید کمی اور سرحدی بندشوں کے باعث شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اس تناظر میں پاکستان اس کے لیے معاشی آکسیجن لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ افغان تجارت کا ایک بڑا حصہ پاکستانی بندرگاہوں، خاص طور پر کراچی اور گوادر کے راستے ہوتا ہے۔ اگر پاکستان سخت پالیسی اپنائے تو کابل کی معیشت مزید مفلوج ہو سکتی ہے۔ اسی لیے افغان قیادت نے سفارتی محاذ پر نرمی دکھانا بہتر سمجھا ہے۔ دراصل طالبان حکومت کو اب احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان سے دشمنی مول لینا کسی بھی طرح عسکری، سیاسی اور تجارتی سطح پر موضوع نہیں ہے۔ اسی لیے جب پاکستان نے سخت موقف اختیار کیا تو کابل کو احساس ہوا کہ تعلقات میں خرابی اس کے لیے معاشی خودکشی کے مترادف ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی افغانستان میں موجود کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کے مطالبے کو بھی افغانستان کو ہر صورت تسلیم کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ افغانستان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقت سب پر واضح ہو چکی ہے کہ دہشت گردی میں ملوث گروہ افغانستان سے کارروائیاں کر رہے ہیں، جبکہ کابل کا کہنا ہے کہ ان گروہوں پر ان کا مکمل کنٹرول نہیں ہے، اس لیے ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بد اعتمادی کی دیوار کھڑی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان مذاکراتی ٹیم اکثر اپنے موقف سے پیچھے ہٹتی ہے اور کابل سے بار بار پوچھتی ہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ کابل سمجھتا ہے کہ پاکستان کی شرائط اس کی خود مختاری کے خلاف ہیں، اور یوں دونوں فریق ایک دوسرے پر اعتماد کر نہیں پا رہے۔ اس وقت ڈاکٹر شازیہ چیمہ انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک بار پھر افغانستان اور پاکستان کے مابین مذاکرات کا ایک اور دور ترکی میں ہونے جا رہا ہے، آپ کو کتنے امکانات نظر آتے ہیں اس میں کوئی میجر بریک تھرو کے؟ دیکھیں، بریک تھرو کے امکانات تو آف کورس اگر پولیٹیکل ول ہوگی ان کے اندر تو بریک تھرو ہی ہوگا۔ ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور اپنا سٹانس سامنے رکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو زمین ہے اسے ٹیررزم کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ تو بہت ایکسٹینسو جو ہے وہ ڈائلاگ تھا لاسٹ ٹائم بھی استنبول میں۔ 18 گھنٹے جو ہیں وہ عینی شاہد کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے وہاں پہ ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں جن میں ڈیڈ لاک بھی آیا ہے، اور اس میں سے جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ افغان انٹرم گورنمنٹ جو ہے، پولیٹیکل ول تو ایک سائیڈ ہے، ان کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ کسی شرط کو
خود سے مان جائیں, کوئی چیز پلیج کر لیں اور پھر بعد میں اس کو جو ہے وہ اس کو نبھا بھی پائیں. اس سے پہلے وہ معاہدوں میں بیٹھتے رہے ہیں, لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک مانیٹری سپرویژن جو ہے وہ سیکیورٹی پروٹوکول بن جاتا تھا. اب اس دفعہ پاکستان نے یہ ایک بہت عقل مندی کا کام کیا ہے کہ صرف معاہدے کی بات نہیں ہے, جو بھی معاہدے کے اندر پلیجز ہوں گے ان کو تھرڈ پارٹیز جو ہیں وہ مانیٹر بھی کریں گی, اور ان کے ڈیمونسٹریبل ہونے کا, کہ ان کے ڈیمونسٹریبل ایکشن کی بات ہوئی ہے. تو یہ تو بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, جہاں سے ڈسکشن سٹارٹ ہوئی کہ جی ہم تو جانتے ہی نہیں دہشت گردی ہے کیا, ہمارے پاس دہشت گرد ہے نہیں. پھر اس کے بعد ہم ایکسٹینسولی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ یہاں پر بات آئی کہ جی ہم جانتے ہیں, ہمارے پاس ہیں, ہم بات کریں گے. اور الٹیمیٹلی پھر اگلے دن جب ڈیڈ لاک ختم ہوا تو پھر یہ بات بیچ میں ڈالی گئی کہ جی ہمیں کوئی پولیٹیکل سیفٹی نیٹ بھی دیا جائے اور پروسیجرل میکنزم میں اسسٹنس بھی دی جائے اور ہمیں سمجھایا بھی جائے. تو اس کو میں ٹرانسلیٹ اس طرح سے کرتی ہوں کہ اگر وہ پولیٹیکل سیفٹی نیٹ یا پولیٹیکل سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں تو پھر وہ یہ بات بہت ریئلسٹک بیسس پہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر تو اپنے اتنے فریکشنز ہیں, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم جو بھی پلیج کر آئیں گے اور آپ ہمارے سر پہ 2-3 ممالک کی انٹیلیجنس فورسز اور ان کا ایک سیکیورٹی پروٹوکول کا ایک پوری باڈی بنا کے وہاں پہ ہمیں مانیٹر کر رہے ہوں گے, تو اس میں سے پھر بچ کے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ پچھلی دفعہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پیپر پہ جو ہے وہ انک جو ہے اس پہ نہیں آ سکی, تو کل جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ حتمی ڈاکٹر منصوبے صاحب کی اس شکل دوران جو اختیار ایک گیپ آیا اور ایک اسٹریٹجک بریک کہہ لیں, اسٹریٹجک ٹائم آؤٹ کہہ لیں, وہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو سکیں, دونوں طرف سے کچھ سی بی ایمز ہو سکیں. تو کیا کوئی سی بی ایمز ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے, کہیں کوئی اعتماد بحال ہوتا ہوا نظر آیا؟ اعتماد بحال ہو سکتا ہے, مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اس کا شارٹ آنسر یہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتماد بحال اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو افغان سیٹ اپ جیسا بھی رہا ہے, چاہے وہ حامد کرزئی کا ہو یا چاہے وہ اشرف غنی کا ہو یا یہ طالبان 2.0 ہیں, اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں, لمبی ہسٹری دیکھ لیں, سوشلسٹ دیکھ لیں یا جو بھی کمیونسٹ دیکھ لیں, اور پھر اس کے بعد ریلیجیس فنڈامنٹلسٹ دیکھ لیں, ان کا جو ایک اکنامک سٹرکچر ہے وہ بہت میک شفٹ ارینجمنٹس پہ ہے, وہ لانگ ٹرم نہیں ہے. تو اب وہ میک شفٹ ارینجمنٹ کے لیے آپ کو فوراً کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ کر کے کچھ فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے. اور پاکستان جو ہے وہ آف کورس نہ تو اس پوزیشن میں ہے نہ اس موڈ میں ہے کہ طالبان کی حکومت جو ہے انٹرم گورنمنٹ کو بچانے کے لیے فنڈنگ بھی پرووائڈ کرے, پھر ان کو پولیٹیکل کور بھی وہاں پہ دیتا رہے, ان کے پرسنل ڈسپیوٹ بھی سارٹ آؤٹ کرواتا رہے. جو ان کے 33 رجسٹرڈ وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں, رجسٹرڈ سے میری مراد ہے ڈاکومنٹڈ, آئی مین دہشت گردوں کی کہیں رجسٹریشن تو نہیں ہوتی, تو ڈاکومنٹڈ ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, ان سے بھی ان کی جو ہے وہ جہاں پہ جو کریوسز ہیں, جو ان کے فالٹ لائنز ہیں, ان کو بھی ریکٹیفائی کرے. تو پاکستان یہ نہیں کرنا چاہتا ہے, اور شاید پاکستان کے پاس یہ کرنے کی کیپیسٹی بھی نہیں, اتنے بڑے پیمانے پہ جا کے انٹرنل افیئرز کے اندر جو ہے اپنی پاور کو ایگزرٹ کرنا. اسے کرنا نہیں چاہیے, اور بی میرا خیال ہے کہ پاکستان یہ کر بھی نہیں سکتا ہے. تو اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پہلے دوحہ میں اس طرح جیسے اس سے پہلے بھی بیٹھتے تھے, دوحہ میں بیٹھتے تھے, جہاں بھی ان سے مذاکرات پہ بات کی تو کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا, وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, بات چیت ہوئی, گپ شپ ہوئی, اور اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے چونکہ وہ اس چیز کا بہت دفعہ اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوا ہے, تو پاکستان نے اس دفعہ جو ہے وہ 3-4 پارٹیز جو ہیں وہ کنسرنڈ انوالو کر لی, اور وہ کنسرنڈ پارٹیز جو ہیں وہ حیران اور پریشان تو ہیں ہی, وہ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کس چیز سے جوجھ رہا ہے, کہ ایک ایسی باڈی جس سے ہم کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ تو ڈیمانڈ کو کسی چیز کو پلیج کرنے کی قابل ہی نہیں ہے, تو ہم ان سے پھر کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو پرابلم پھر مجھے لگتا ہے کل بھی یہی ہوگا کہ ہر ایک کلوز کو پڑھنے کے بعد یہ پھر دوبارہ کابل میں فون کریں گے, کابل سے فون کہیں اور جائے گا. افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کے جو 3 فریکشن بڑے بن گئے ہوئے ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ پاور کی جو ہے وہ ٹگ آف وار چل رہی ہے. تو اب کون ڈیسیژن کو, جب بھی آپ ہسٹری میں دیکھیں جب نان اسٹیٹ ایکٹرز اس طرح کے آپ انفورس کسی ملک کے اوپر ہو جاتے ہیں تو ان کا الٹیمیٹ جو ہے وہ نتیجہ یہی ہوتا ہے, وہ 4 دن تو میسکریٹ کرتے ہیں ایز اے گورنمنٹ, پر وہ اپنی اصل کو لوٹ جاتے ہیں جو ان کی اصل ہوتی ہے.
اور وہ اصل کی جو جڑیں ہیں وہ ایک ٹرائبل ارینجمنٹ میں ہیں، جس میں بھائی چارہ ہے، اپنی رشتہ داریاں ہیں، اپنی ٹرائبل اور ایتھنک جو ہیں وہ ایفیلیشنز ہیں، اسی کی بنیاد پر وہ پولیٹیکل ڈیسیژنز بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں کوئی اکنامک ماڈل نہیں. اور میں بار ڈاکٹر بار صاحب، یہ ابھی بات نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ وزیر خارجہ امیر متقی کا کچھ 6 بار ان کو فون آیا ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی مطالبہ ہے ہمارا کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. تو جو 6 بار کا ایک ایمفسس ہے اس پہ کہ فریکوینسی آف دا کالز کی، کہ 6 بار ان کا فون آیا، تو اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ افغانستان کو ضرورت ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. تو کیا اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے؟ افغانستان کو اس وقت ضرورت ہے. افغانستان چند لمحوں کے لیے یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ جو پاکستان اس کے لیے لابینگ اور ایڈوکیسی کرتا پھر رہا ہے چائنا میں یا سینٹرل ایشیا میں یا باقی ممالک میں، کہ ان کی گورنمنٹ کو تسلیم بھی کر لیا جائے، ان کے پاس انویسٹمنٹ بھی لے آئے، اور پھر جن ممالک نے ان کے ساتھ پھر بات چیت شروع کر دی ہے، تو وہ یہ سمجھنا شروع ہو گیا تھا فار دا 5 منٹ فیم جو ہوتی ہے، کہ ہمیں ایک حکومت کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اب ہم پاکستان سے برابری کی سطح پہ آگے بات کریں گے، کہ ہم وہی ریٹورک، وہی آپٹکس رکھیں گے کہ جی دہشت گردی کو آپ بھی سنبھالیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہوتے ہیں جو ہمارے پڑوسی کی طرف سے بھی آتے ہیں. لیکن جب بیٹھ کر ان کو ریئلٹی چیک ملا ہے، اس ریئلٹی چیک میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے کہ یہاں ایک بند کمرے میں بات ہوگی اور باہر نکل کے ہم کچھ بھی کہتے رہیں گے. جن ملکوں کے سر پہ ہم یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی صرف پاکستان کو ہم سے پرابلم ہے، متقی صاحب فرما رہے تھے، باقی تو ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو پاکستان نے وہ سارے اچھے تعلقات والے بھی کٹے کر لیے کہ اب آپ بیٹھ جائیں، اگر ہم ان ریزنیبل ہیں تو آپ ان سے کوئی ریزنیبل ڈسکشن کر لیں. تو ان کی یہ جو 6 دفعہ کال کرنے کا مطلب یہ ہے، وہ یہی ہے جو انہوں نے پچھلی دفعہ بھی جو انفارمیشن جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری کسی نہ کسی طرح سے فیس کیپنگ کریں اور ذمہ داری لے لیں اور ہمیں کوئی پولیٹیکل سیکیورٹی یا سیفٹی نیٹ دے دیں. اب پاکستان جو ہے وہ ان کو سیکیورٹی یا سیفٹی نیٹ کس بنیاد پہ دے گا اور ان پہ بھروسہ دوبارہ کیوں کرے گا، اور پھر پاکستان کسی ملک کے انٹرنل معاملات میں کیوں دخل اندازی دے اگر ان کی حکومت ٹک نہیں پا رہی ہے. اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آنن فانن جو ہے یہ چلی جانی ہے، کسی نہ کسی نے کسی کا گلا کاٹ دینا ہے اور یہاں پہ کیوس ہی ہونا ہے. تو پاکستان ایک بہت عجیب ڈیلیما میں ہے. ایک یہ کہ افغان سویلین پاپولیشن کے لیے ہمارے پاس بہت سمپتھی ہے، ہم ان کو اکیلا بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی اکانومی کا کوئی دوسرا طریقہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اس سسٹم کو اسی طرح چلنے دینا چاہتے ہیں تو یہ جو پورے کا پورا ٹیرر نیکسس ہے، اس کا سپل اوور جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہی آتا ہے. تو پالیٹکس میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی پالیٹیشین کو ایک ورسٹ اور بیڈ چوائس میں چوز کرنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کے پیچھے ملٹیپل بیڈ چوائسز یا بیڈ ڈیسیژنز لیے ہوئے ہیں. تو پاکستان اس وقت ایک بیڈ اور ورسٹ چوائس کے اندر چوز کرنے بیٹھا ہوا ہے، اور ہمیں یہ ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہم نے بہت غلط فیصلے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہیئر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر، انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھی. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.